نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ عقر کرہا۔ عقر کرہا ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہترین، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور عقر کرہا کا مزاج اللہ رب العزت نے گرم خشک ترتیب دیا گیا ہے، یعنی غدی عضلاتی ہے، حرارت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم میں سٹاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہمارے جو نئے آنے والے دوست ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ عقر کرہا کا استعمال چونکہ یہ غدی حیثیت رکھتا ہے، گرم ہوتا ہے، حرارت کو پیدا کرنے کے ساتھ سٹاک کرتا ہے، اس حوالے سے یہ ایسی چیزوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ تیزابیت کے ایشو ہوں، یا جہاں پہ ہمیں گیسٹرک کے ایشو ہوں، جہاں پہ ہمیں دانت درد کا مسائل کا سامنا کرنا پڑے گیسٹرک کی وجہ سے، تیزابیت کی وجہ سے، اور تیزابیت کی وجہ سے جب ہمارے پٹھے کمزور ہو جائیں خاص طور پہ، اور پٹھوں میں کھچاؤ ہو، ہمارے جسم سن رہنا شروع ہو جائے، تو ایسی حالت میں اس کا استعمال بے انتہا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ مدر لباب دہن ہے۔ یہ جو منہ خشک ہو جاتا ہے انسان کا خشکی کی وجہ سے، جب خشکی کی وجہ سے ہمارا منہ خشک رہنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ مدر لباب دہن ہے، مطلب یہ لباب دہن کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے حرارت بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے ہمارے جسم کی جو رطوبات خشک ہو رہی ہوتی ہیں وہ دوبارہ پھر نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ رطوبات کا ختم ہونا الگ چیز ہے، رطوبات کا خشک ہونا الگ چیز ہے۔ جب کوئی چیز خشک ہوتی ہے تو اس کو حرارت دے کے پھر دوبارہ پنگلایا جا سکتا ہے، تو جیسے ہی حرارت پیدا کی جاتی ہے تو وہ چیزیں پنگلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پنگلنے کے ساتھ ہی پھر جو منہ کا جو لباب ہے یہ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مقوی با بھی ہے، انسان کے با کو طاقت دیتا ہے، اور با کی طاقت کس وجہ سے کمزور ہو؟ اصولی طور پہ تو خشکی سردی ہو یا خشکی گرمی، اس میں سیکس ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صابر ملتانی صاحب کا فرمان تو یہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صابر ملتانی صاحب نے ہمارے سامنے کھلے میدان رکھے ہیں، ہم بھاگیں، دوڑیں، کھیلیں، اس کو دیکھیں، اس میں سٹڈی کریں، اس کے اندر نئے نئے تجربات کریں۔ ہمارے سامنے ایک نئی دنیا انہوں نے تخلیق کی، اب اس دنیا کو تخلیق کرنے کے بعد ان کا کام تو ہو گیا ختم، اب باقی کام تو ہم نے کرنا تھا جو بعد میں آنے والے لوگ تھے، لیکن اب سدا افسوس کی بات ہے کہ جتنے لوگ اس وقت مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں سوائے چند ایک کے علاوہ، جن لوگوں نے نظریہ مفرزہ کا نام اپنے لیبل لگایا ہوا ہے، وہ لوگ نہیں صابر ملتانی صاحب کی آئیڈیالوجی کو سمجھ پائے یا ان کی باتوں کو نہیں سمجھ پائے۔ جو چیزیں صابر ملتانی صاحب نے 30 سال پہلے فرمائی تھیں، اگر صابر ملتانی صاحب آج دنیا میں موجود ہوتے تو وہ بہت ساری امینڈمنٹ کرتے، بہت ساری چیزوں کو تبدیل کرتے، کیونکہ معاشرہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آج سے 30 سال پہلے دیکھیں، لوگوں کی قوت مدافعت یہاں سے بہت بہتر تھی، آج لوگوں کی قوت مدافعت بہت کم ہو چکی ہے۔ مسکن حیض بھی ہے، اور اس کے علاوہ مخدر بھی ہے، دماغ کو، اعصاب کو سکون دیتا ہے، اعصاب کے لیے مخدر ہے، مسکن ہے۔ اب یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ کیسے دماغ کے لیے مسکن ہے؟ حالانکہ یہ تو گرم ہے، اس کا تو تعلق انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم کے ساتھ ہے، تو پھر یہ دماغ کے لیے مسکن کیسے ہے؟ دماغ کو سکون کیسے پہنچاتا ہے؟ اب دماغ کو سکون پہنچانے کی وجہ ہے کہ جب انسان کے اندر ایسیڈیٹی ہوتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، تو مسکولر سسٹم شدید دباؤ میں ہوتا ہے، خون انسان کا گاڑھا ہوتا ہے، اور جب خون گاڑھا ہوتا ہے تو انسان کا ایپیتھیلیل سسٹم بلاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہاں پہ دباؤ کم ہوتا ہے، تسکین کی حالت ہوتی ہے، تو تیسری جگہ بچتی ہے آپ کے اعصاب، آپ کا دماغ۔ اب دماغ پہ خون کا دباؤ کم پہنچنے کی وجہ سے وہ بے چین ہوتے ہیں، تو جیسے ہی آپ ایپیتھیلیل سسٹم کو ایکٹیو کرتے ہیں، جگر کو ایکٹیو کریں گے، اس کا استعمال کریں گے، تو یہ آپ کے خون کو گرم کرے گا، خون کو پتلا کرے گا، اور خون کا دباؤ آپ کے ایپیتھیلیل سسٹم کے اوپر بڑھا دے گا۔ جب آپ کے خون کا دباؤ ایپیتھیلیل سسٹم کے اوپر بڑھ جائے گا تو آپ کے اعصاب کو خون آٹومیٹک ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ خون جب پتلا ہوگا تو تیزابیت کم ہو جائے گی، حرارت بہتر ہو جائے گی، اور آپ کے اعصاب کو خون ملنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی نیند بھی اچھا ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کے خیالات میں بھی تیزی کے ساتھ تبدیلی واقع ہوگی۔ اس کے بعد جو سب سے اہم بات اس کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ دانت درد کے حوالے سے، اگر اس کو اور آپ لونگ کو برابر ویٹ میں پیس لیں، اور پیسنے کے بعد پاؤڈر آپ اس کا اپنے دانت درد کے اوپر ملنا شروع کر دیں، یا کھوڑ اس کے اندر رکھ دیں، اور کچھ ٹائم کے بعد پانی نکلنے گا، اور پانی نکلنے کے بعد آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر ایک اور بڑی خصوصیت موجود ہے عقر کرہا کے اندر، اس کا استعمال انسان کی زبان کی لکنت کو ختم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، اور زبان کی لکنت اس وقت آتی ہے کیونکہ ہماری زبان کا جو تعلق ہے وہ ہمارے مسکولر سسٹم کے ساتھ، ہمارے دل کے ساتھ ہے،
اور دل کا تعلق انسان کے تیزابیت کے ساتھ، خشکی کے ساتھ ہے۔ تو جب انسان کے جسم میں خشکی اور تیزابیت بڑھتی ہے یا مسکولر سسٹم کا دباؤ بڑھتا ہے، اور دباؤ بڑھنے کی وجہ سے انسان کا ایپیتھیلیل سسٹم تسکین کی حالت میں ہوتا ہے، تو پٹھوں میں کھچاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پٹھوں کا کھچاؤ پھر لکنت کا باعث بنتا ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔